اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. It is 10th of May 2021, Class 8, Subject English. Topic, for God's sake, hold the tongue. Hold the tongue. Page number 26. پیارے بچوں, open your textbook and go on page number 26 on your textbook, English textbook. It is for chapter number 4, namely, for God's sake, hold the tongue. Hold the tongue. Dear students, آپ ٹیکسٹ بک نکالیے, آپ ٹیکسٹ بک نکالیے, کتاب پہ دیکھیے, آپ کتاب پہ ٹھیک طرح سے دیکھیے, اٹینٹو رہیے. میں پڑھتا ہوں, یہ آپ دیکھیے, آپ کی کتاب پہ ہے. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت ساری غلط عادات ہیں لوگوں میں, یعنی بہت سارے غلط عادات, بہت ساری خرابیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں, جو خرابیاں ان کی زندگیوں کو بری طرح سے متاثر کرتی ہیں. Here lives is plural of life. یہ گو گوبریو plural lives. گوبر تُہۍ کٔرِو کٲم, پینسل ہن کاپی ہن گژھِ آسٕنۍ تھاوٕنۍ گژھِ برونٛہہ کنہِ, بیٚیہِ گژھِ کِتابہِ ہن ٹیکسٹ بُک منٛز ترٛاوٕنۍ, یہِ گژھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ دھیان تھاوُن تاکہِ پتہٕ ہیٚکِو پانہٕ تہِ پٔرِتھ. One such common evil is backbiting. Among the evils which are prevalent among people, the common evil is backbiting. ایک بری عادت ہے, ایک ایول ہے, ایک سمجھو ایول ناسور ہے, جو ہماری سوسائٹی میں پنپتا ہے, کامن ہے, جو ایک انسان میں یا جو ہماری کمیونٹی میں یا جو ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کامن ہے, عام ہے. دیٹ از بیک بائٹنگ. وہ بیک بائٹنگ ہے. بیک بائٹنگ کیا گئی گبریو؟ بیک بائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی بات اس کی غیر حاضری میں کرتے ہو, جب آپ بیٹھتے ہو پھر کسی کی بات آپ کرتے ہو جو محفل میں نہیں ہوتا ہے, اس کے مطلب آپ اس کے متعلق جو اس کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں, جو اس کے خارجی یا داخلی امور ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, ان پہ آپ بحث کرتے ہو, ان پہ آپ بات چیت کرتے ہو, اس کے متعلق آپ باتیں کرتے ہو. دیٹ از کالڈ بیک بائٹنگ. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. اس لیسن میں, اس سبق میں, یہ جو بیک بائٹنگ ایول ہیں, اس کے جو اثرات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے بہت سارے
مذہبی اور نان مذہبی سورسز سے، ذرائع سے. یعنی مذہب کیا کہتا ہے، مذہب میں کیا لکھا ہے بیک بیٹنگ کے متعلق، اور جو نان مذہب سورس ہیں وہاں پہ کیا بیک بیٹنگ کے متعلق لکھا گیا یا اس کے متعلق کہا گیا، تو یہ اس لیسن میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ریڈ دا لیسن اینڈ فائنڈ آؤٹ دا ایول افیکٹس. اس لیسن کو ہم نے پڑھنا ہے اور ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، نکالنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ جو ایول افیکٹس ہیں اس کے اثرات کیا ہیں، یہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثر ڈالتا ہے. Let's read. Let's start our lesson. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. Dear students, like our hands, we have hands. We work with our hands. پیارے بچوں، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے ہینڈس ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں. Our tongue has the power to do good or evil. جس طرح ہمارے ہاتھوں کی طرح ہماری زبان بھی ایک آرگن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی قیمتی آرگن ہمیں دیا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں، مگر اس زبان میں طاقت ہے، اس میں پاور ہے ٹو ڈو گڈ اور ایول ٹو ادرس. یا ہم دوسروں کے متعلق ٹھیک بات کر سکتے ہیں یا ہم دوسرے کے متعلق غلط بات کر سکتے ہیں، یا ہم وی کین ڈو گڈ اور بیڈ. کس طرح ہم زبان سے کسی کے متعلق، ہاتھ سے ہم کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پر زبان سے ہم کیسے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیسن میں یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہ سمجھایا ہوا ہے کس طرح یہ زبان سے جب ایک انسان سو اٹ از کامن ان ہیومنز ٹو ڈو ڈاؤن ادرس بائی اسپیکنگ ایل آف دیم بیہائنڈ دیئر بیکس. زبان سے کس طرح ہم ایول کرتے ہیں. یہ کامن ہے انسانوں میں، ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں ان کے پیچھے، یعنی ان کے متعلق ہم غلط تاثرات دیتے ہیں، ان کے متعلق ہم غلط رائے پیش کرتے ہیں ان کے پیچھے، ان کی غیر حاضری میں. The Quran admonishes those who indulge in such activities. The Quran Pak, our religious holy book، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ ان برائیوں میں، بیک بائٹنگ میں ملوث ہے، مبتلا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اٹ سیز. ہو سیز؟ دا Almighty's holy book Quran says. What says? Quran says every kind of scandal monger and backbiter. یہ جو ہر قسم کی بیک بائٹنگ کو منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ہر قسم کی بیک بائٹنگ کو، یعنی جب آپ کسی کے متعلق بات کرتے ہو اس کے پیٹ پیچھے، اس کی غیر حاضری میں، یہ بیک بائٹنگ میں آتا ہے. منع کیا گیا ہے بیک بائٹنگ کو، ہر قسم کی بیک بائٹنگ، یا کسی کے یعنی متعلق بات کرنا، کسی کی بات کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، یا کسی کی بات جس کو بولتے ہیں کسی کی بات کرنا، یعنی منافقت کرنا یا عیب چینی کریں، یہ سو زبردست منع آمد قرار دن قرآن پاک میں. چیپٹر نمبر 104 ورس 1 گۄڈنِچ آیت چھِ یہ، چیپٹر نمبر 1 چیپٹر 104 ورس 1. ان دا ایبو، اب ہم یہ جو کوٹ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے،
یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, ڈسکرائب کیا گیا ہے. ان دا ایبو کوٹیڈ آیت, قرآن پاک کی جو ورس ہوتی ہیں اس کو آیت بولتے ہیں عربی میں. ہولی ورس, ٹو وائسز آر اسٹرانگلی کنڈیمنڈ in the strongest terms. In the above quoted ayat, two voices are strongly condemned in the strongest terms. One, scandal mongering. Scandal یعنی دو جو کام ہیں, جو ایول ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو قرآن پاک میں زبردست مطلبہ کیا گیا ہے انسان کو, یعنی ان کو منع قرار دیا گیا ہے, ان کو یہ بہت گناہ ہے. نمبر 1, scandal mongering. So what does scandal mongering mean? Talking or suggesting evil of somebody by word or gestures. کسی کے ساتھ بات کرنا یا کسی کو غلط مشورہ دینا, بائی ورڈ آر گیسچر, یا زبان سے یا گیسچر سے. ہم کبھی زبان بند رکھتے ہیں اور ہم گیسچر سے بھی کسی کی انسلٹ کرتے ہیں نا. کانچ کشر پر گلنا ہے نا, کسی کا نقل کرتے ہیں. یا آپ یہ دیکھو کہ کسی ہم جب گیسچر سے بھی, یعنی کوئی کسی بیچاری کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہم پھر وہ ایکٹ کرتے ہیں اس کے سامنے, تو اسی کو بولتے ہیں اسکینڈل مونگرنگ. یعنی کسی کے متعلق غلط بات کرنا, یا کسی کو یعنی غلط بات کرنا یا غلط مشورہ دینا بائی ورڈ اور گیسچر, یا زبان سے یا گیسچر سے, یعنی کسی کی دل آزاری کرنا. اور بیہیویئر سے ممکری, میں نے بتایا نا ابھی, ممکری کسی کا وہ نقل کرنا ہے نا, ممکری کرنا. مطلب کہاں کہ کوئی بات کرتا ہے, کسی کے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ, دیر آر ڈفرینٹ پیٹرن آف ٹاکنگ. یہ پیٹرنز الگ الگ پیٹرنز ہوتے ہیں ہر ایک کے, ٹاکنگ, واکنگ, کسی کا چلنے کا انداز, کسی کا بیٹھنے کا انداز, کسی کا بات کرنے کا انداز. پھر وہ کوئی اس کی مکری کرتا ہے, میمکری جو ہوتی ہے نا, یہ بھی گناہ ہے. ہاں, کسی کا نقل کرنا, انسلٹ کرنا, کسی یا بیہیویئر سے, گیسچر سے یا زبان سے, یہ اسی کو بولتے ہیں اسکینڈل مونگرنگ. یہ بہت گناہ ہے. نمبر 2, belittling of character behind one's backs, even if whatever is said is true, provided by the motive is evil. Belittling of character behind one's backs. کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا, کسی کے متعلق بات کرنا, کسی کے متعلق رائے پیش کرنا, اس کے پیچھے even it whatever is said is true, چاہے وہ ٹھیک ہی ہو, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی پرووائڈ کرتا ہے ایک غلط موٹیو کو. یعنی اگر کسی کے متعلق آپ بات کرتے ہو, اگر ہیلو ہاں, یعنی آپ کسی کے متعلق بات کرتے ہو, چاہے آپ وہ ٹھیک بات کرتے ہو یا غلط بات کرتے ہو, دونوں مطلب یہ غلط ہے. Further, the Prophet Muhammad, peace be upon him, said that the similitude of a person who indulges in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے کسی کی بیک بائٹنگ کی,
جس شخص نے کسی کی بیک بائٹنگ کی تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے مرد بھائی کا گوشت کھایا. یعنی وہ شخص جس نے کسی کی بیک بائٹنگ کی، یعنی بیک بائٹنگ کرنا اتنا گناہ ہے جیسا کہ اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھانا، مردے ہوئے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی مردے ہوئے، جب کسی کا بھائی مر جائے گا پھر اس کا گوشت وہ کھائے گا؟ نہیں، کوئی پسند نہیں کرے گا. یہ اتنا گناہ ہے یہ بیک بائٹنگ. رپورٹڈ ان صحیح مسلم. صحیح مسلم ایک کتاب ہے، مستند کتاب ہے احادیث کی، اس میں یہ ہے. Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid رضی اللہ تعالی anhu that he had once asked the beloved Prophet, peace be upon him, to give him a prayer for reciting. The Prophet, peace be upon him, caught hold of his hand and suggested this prayer. ایک دفعہ یعنی حضرت ابن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی پریئر، کوئی دعا، کوئی وظیفہ دے دو. The Prophet Muhammad, peace caught hold of his hand and suggested this prayer. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا فرمائی، یہ دعا مجھے فرمائی. او اللہ, I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. اس نے کہا کہ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں غلط سننے سے، غلط دیکھنے سے، کسی کا غلط سوچنے سے اور غلط بولنے سے. یعنی دل میں کسی کا غلط ظن رکھنا، کسی کی نفرت رکھنا، کسی کے متعلق غلط کہنا، کسی کے متعلق غلط دیکھنا، کسی کے متعلق غلط سننا، اس سے میں اللہ تعالیٰ پناہ مانگتا ہوں. رپورٹ ان ترمذی، یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. However, it is not only Islam. یہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بیک بائنڈنگ کو منع کیا گیا ہے. نو، اسلام کے بغیر بھی جتنے بھی باقی ریلیجنز ہیں دنیا میں، ان سبوں نے منع کیا ہے بیک بائٹنگ کو، اس کو گناہ قرار دیا ہے، منع قرار دیا ہے. فار انسٹنس، مثال کے طور پر، فار ایگزامپل دا بائبل سیز. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے بیک بائٹنگ کے متعلق، کینڈل مونگرنگ کے متعلق؟ یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. تو یہ ٹھیک طرح سے آپ ٹیکسٹ نکالنا اور پھر ٹیکسٹ پہ خود 2-3 بار اس کو ٹھیک طرح سے ریڈ کرنا، پڑھنا، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک طرح سے پھر پڑھو گے. تو آج کا اتنا ہی. بیٹھو خدا کے حوالے. السلام علیکم.